محترم حاضرین گرامی اور مومنہ کے سر ثواب کی مجلس عزت سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے، ہم سارے خاندان کو سب کی تلقین کرنے کی خاطر یہاں جمع ہوئے، ماں کے انتقال پر اولاد کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ شاید ہماری موجودگی سے اولاد ماں کے یتیموں کو کچھ صبر و سکون خدا عطا فرمائے، ورنہ واقعی انسان جتنا سوچتا وہ چلا جائے، ہر غم کو اٹھانا آسان ہے۔ اسی خانوادے پر چند عرصے کے دوران ایک دفعہ ایک بھائی کا انتقال، اور ابھی اس کا سال بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ اسی گھرانے سے ایک اور جوان بھائی کا انتقال۔ 2 جنازے پیدل پہ اٹھانے کے بعد صدمہ سے نمٹنے کے لیے ماں کی دعائیں ساتھ ساتھ چلا کرتی تھیں، لیکن اگر خود ماں کا جنازہ ہی اٹھ گیا ہو تو اس صدمے سے نکالنے کے لیے سوائے غم کربلا کے اور کون سے غم ساتھ دے سکے۔ کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ہر نعمت کا عوض ممکن ہے، دل بہل جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ماں جیسی نعمت کا بدل تاریخ انسانیت میں کبھی ممکن نہ ہوا، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ماں سے بچھڑنے کے بعد اولاد ماں کو بھول جائے، بلکہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے، ابھی ذاکر اول مجھ سے قبل جو کلام پیش کر رہے تھے ماں کی عظمت کے حوالے سے، کہ شاید انسان خوشیوں میں ماں کو بھول بھی جائے، لیکن جب غموں کے پہاڑ انسان کو گرتے سوائے ماں کے اور قوم یاد آتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، خوشیوں کے موقع پر انسان کتنا خدا کو یاد کرتا ہے، کتنا یاد کرتا ہے، کم اور کم، اس سے بھی کم، کہ شاید بالکل نہیں ہو جاتا ہے۔ خوشیوں کے ماحول میں خدا کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب غم پڑتے تو غموں کی پہلی چھین پڑتے کے ساتھ ہی انسان کو خدا یاد آنے لگتا ہے۔ بس جہاں جہاں خدا یاد آتا ہے وہاں وہاں ماں کی دعا یاد آتی ہے۔ جہاں جہاں انسان خدا کو بھول جاتا ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو جو ماں کو بھول جاتا ہے۔ البتہ ماں کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر انسان کو پیغام دیا بطور وصیت، اور سرنامہ کلام میں سورہ واقعہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور معروف بہت مشہور پیغام ماں کے عنوان پر جو لوگ سن چکے ہیں انہیں یہ بات زبانی یاد ہو چکی ہوگی۔ البتہ میں کیا کروں، جب تک ماں کا کردار معاشرے میں باقی ہے ماں کی عظمت کا کلمہ تو پڑھنا پڑے گا۔ جیسے رب کی نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھنے سے باسی نہیں ہوتی، ایسے ماں کا تذکرہ بار بار کرنے سے بوسیدہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی عظمت کا احساس دلاتا ہے کہ ہاں ہے کوئی شکر گزار بیٹا جو ماں کو بار بار یاد کرتا ہو۔ اور شاید کہ اس مرحومہ کی سارے ثواب کی مجلس ادا کی برکت سے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اپنی ماں کو بہتر انداز سے یاد کرنے لگے۔ شاید کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، شاید کوئی ماں کے حق میں کمی رہ گئی ہو، تو مجلس ادا کی برکت سے، روایات معصومین کی سماعت کی برکت سے ممکن ہے کہ خدا اس کوتاہی کو دور کرنے کا موقع انسان کو عطا کر دے۔ یہ الگ سے ہی سارے ثواب ہے، اس مومنہ کے لیے اس کا سوئم ہو رہا ہے۔ ترجمہ آیت قرآن ہم نے انسان کو وصیت کر دی، بہت مشکل جملہ ہے۔ موجودہ حالات و واقعات میں، بہتے ہوئے خون میں، تڑپتی ہوئی بے گناہ لاشوں میں آج سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ انسانیت کہاں ہے، انسان کہاں رہ گیا۔
کہ مارنے والے کا مسئلہ اپنے مقام پر، گرنے والے کی مصیبت اپنے مقام پر، اور ایسے حالات قانونی پیچیدگیاں کے اٹھانے پر کوئی تیار بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، انسان کہاں رہ گئے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، خدا اسی انسان کو تلاش کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین۔ اگر انسان ہے تو وصیت کو غور سے سنے، اور اگر انسان نہیں ہے تو شکل آدمی رکھنے سے کوئی بشر انسان نہیں ہوتا، دو قدموں پہ چلنے سے کوئی حیوان حضرت آدم کی طرح حجت خدا تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے بوالدیہ، اس کے اپنے والدین کے بارے میں، اگرچہ دونوں برابر ہیں اس منزل پر، لیکن خدمات ماں کی اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ کبھی کبھی شاعر کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ باپ پیار سے تھک جائے تب بھی ماں پیار سے تھکتی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک دن تو ایسا بالآخر آ جاتا ہے کہ باپ کتنا پیار کرے گا، صبح کرے گا، شام کو کرے گا، ایک دن کر دے گا، ایک ہفتے کر دے گا، لیکن ایک دن تو ایسا آتا ہے کہ باپ تھک جاتا ہے۔ سلام ہو اس ماں پر۔ گھر کے سارے افراد جب تھک جائیں تو بچے کو سپرد کس کے کرتے ہیں؟ ماں کے۔ بھائی سنبھالتا تھا، بہن سنبھالتی تھی، عزیز اقارب سنبھال سکتے ہیں، خالہ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، سنبھال سکتے ہیں رشتے، مگر کتنی دیر تک؟ جب تھک جائیں تو ہر رشتہ بالآخر اس بچے کو اس کی ماں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یا میں یوں کہوں کہ انسان کا مرجع، انسان کی باز گشت ماں کے سوا اور کوئی ہستی ہوتی ہی نہیں جو اس کو سنبھال لے۔ تو رحمت خدا کا سایہ، دامن رحمت خدا کا عنوان یا ماں کی ذات ہے جو خدا نے زمین پر اپنے محبت کا وجود خلق فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، قرآن نے اس انسان کو سنایا جو سمجھنے قابل ہو گیا، جو چلنے قابل ہو گیا، جو رزق حاصل کرنے قابل ہو گیا، اس انسان کو سنایا اس کی ماضی کی باتوں کو۔ نہیں جانتا تھا، بہت غور کیجئے، آج کل کے معاملات ایسے کہ نوجوان سمجھتا ہے شاید مجھے ایسے ہی خدا نے بڑا کر دیا ہے، نہ زحمت ماں کو ہوئی ہے، نہ مشقت باپ کو اٹھانی پڑی ہے، اور جب بات ماننے کی بات آئے، اطاعت کی بات آئے، ماں باپ کی خدمت کی بات آئے تو اولاد سمجھتی کہ ہم تو ایسے ہی دنیا میں آ چکے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ خدا نے انسان کو اس کا ماضی یاد دلایا ہے۔ جس انسان کو اپنا ماضی یاد رہے اس کا مستقبل کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا ماضی تمہارا؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، انسان کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا تو ایک پر ایک رنج برداشت کیا، وہنا علی وہن۔ فصاحت و بلاغت کا پروردگار، کلام کو پیدا کرنے والا خدا لفظ وہن کا انتخاب کرتا ہے، ساری زندگی گزر جائے وہن کا ترجمہ کرنے میں، جو اس میں گہرائیاں موجود ہیں، واقعا اس کی تفسیر کا حق بھی ہم جیسے طالب علم تو ادا نہیں کر سکتے۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن کہتے ہیں رفتہ رفتہ توانائیاں منتقل ہوتی چلی جائیں کسی اور کی طرف، اور اس کے بدلے اس کی کمزوریاں لیتے چلے جائیں اپنی طرف، یعنی کسی کو طاقتور بناتے خود کو کمزور بناتے ہوئے اس کیفیت کو وہن کہتے ہیں۔ ماں جوان تھی، ماں جوان تھی، لیکن شاعر کا جملہ اپنے مقام پر کہ جوان ہوتے ہوئے بوڑھی دکھائی دیتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی ساری توانائیاں اولاد کی طرف منتقل ہوتی گئیں۔ سمجھتا ہے شاید یہ توانائیاں اسے مل گئی ہیں روٹی کھانے کی برکت سے، سمجھتا ہے کہ توانائیاں اس کو مل گئی ہیں معقولات کی بنیاد پر، نہ معقولات، نہ روٹی کا مسئلہ، نہ پانی کا مسئلہ، از اول انسان شکل مادر میں انسان کے جسم کی تعمیر کا مسئلہ، اور ایسا مسئلہ
کہ ماں کے خون سے خون بنا، ماں کے وجود سے وجود تیار ہوا، اور پھر وہ ماں کہ جو توانائیاں دیتی چلی گئی، اس کے بعد بھی خدا کہتا ہے اگر اس لفظ کو میں جوڑ دوں بعد کے معاملات سے تو آیت خود مجھے بتاتی ہے کہ نہیں، وہن کا تعلق آغوش میں آنے کے بعد سے نہیں ہے، آغوش میں آنے سے پہلے سے ہے۔ کوئی دلیل؟ نماز پڑھ لے محمد والا۔ دلیل فصالہ فی عامین، فصال کہتے ہیں رضاعت، دودھ پیدائی کی مدت، اس سے اردو میں دودھ بڑھائی کہتے ہیں فصالہ فی عامین، اور ماں نے انسان کو دودھ پلایا، رضاعت کو مکمل کیا، دودھ بڑھانے کی مدت تھی عامین، مکمل 2 سال، مکمل 2 سال۔ ترتیب بتا رہی آیت کی کہ وہن کا تعلق رضاعت کے معاملے سے پہلے، اور رضاعت کے معاملے سے پہلے سوائے حمل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 2 خدمتیں ماں کی ہیں، ایک مدت حمل ہے، ایک مدت رضاعت ہے۔ اتنی طویل خدمت کے بعد بھی کیا 2 سال کے بعد ماں بچے کو چھوڑ دیتی ہے؟ کیا بچہ کھانے قابل ہو گیا؟ کیا بچہ چلنے قابل ہو گیا؟ کیا بچہ ماں کے بغیر رہنے قابل ہو گیا؟ میں کہتا ہوں ماں تو پھر ماں ہے۔ بچہ خود صاحب اولاد کیوں نہ ہو جائے، تب بھی ماں کی ممتا میں فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایسے ہی روز اول کی طرح اسے چاہتی ہے، حتیٰ کہ خود بیٹا کہتا ہے اماں اب تو مجھے چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ خود اولاد کے لیے اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب تو اتنا زیادہ مت ڈرا کریں، رات کو دیر سے آتے ہیں تو کیا ہوا، مگر ماں سمجھتی ہے جیسے اولاد تھی بچپنے میں، جلدی سے گھر میں آ جائے، ماں کو سکون مل جاتا تھا۔ اور فصالہ فی عامین، تو مدت کا رضاعت کو بیان کر کے خدا نے ایک ہی بات کہی، ان اشکر لی ولوالدیک، انسان تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ کر۔ کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ اور اس آیت کو لے کر چلیں، اس آیت کا تعلق انسان کے والدین سے، اس آیت کا تعلق انسان کے عقائد سے نہیں ہے، انسان کے اعمال سے ہے، انسان کے اعمال سے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تو مسئلہ اعمال میں اگر خدا اپنے شکریہ کے ساتھ ماں باپ کے شکریہ کو ایک آیت میں ایک صیغے میں جمع کرے تو کسی کو بھی خدا کی توحید خطرے میں دکھائی نہیں دیتی، اور اگر خدا آل محمد کی اتباع کو اپنے ساتھ جمع کرنا چاہے تو کتنوں کو خدا کی توحید خطرے میں دکھائی دیتی۔ اگر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسی وقت میں انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، تو کیا پڑھیں گے؟ جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت میں عمل کیسے ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ اللہ کے شکر کے لیے امام صادق علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں کہ تمام نعمتوں کا شکریہ ایک ہی جملے سے ادا ہو سکتا کہ انسان اگر خلوص قلب کے ساتھ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتے تو تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان خدا کے حمد کو بیان کر دے، یا روایت دیگر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا جملہ ہو، مولائے متقیان کا جملہ ہو، الفاظ کیا ہیں کہ شکر کا اتمام یہ ہے کہ اجتناب المحارم، انسان اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچا دے۔ غور کیجیے گا، شکر خدا کا مطلب زبانی جمع خرچ، ایک عنوان اپنے مقام پر زبان سے بھی کہو، بہت آسان سی مثالیں ہیں، زبان کے ساتھ دل بولا علیم بولا، علیم بولا، زبان بھی بول رہی ہے، دل بھی بول رہا ہے، مگر جملہ نامکمل ہے۔ زبان اور دل کی بولنے سے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اعضاء و جوارح سے علی ابن ابی طالب کی حمایت نہ کر دی جائے۔ ایک زبان
تو زبان سے کہیے الحمدللہ، دل سے اس کی نعمتوں کا اقرار کیجئے. ایسا نہ ہو کہ منہ بگاڑتے ہوئے کہو الحمدللہ نمک بہت تیز تھا، الحمدللہ بالکل پھیکا پکا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ زبان کہتی ہے الحمدللہ، دل نہیں کہتا الحمدللہ. کبھی کبھار کھانا واقعی اچھا پکا ہو تو زبان بھی کہتی ہے، دل بھی کہتا ہے کہ ہاں آج تو ذائقہ بالکل بہترین تھا. اور ایک مرتبہ جب آپ نے ان دونوں باتوں کو مکمل کیا اور پھر خدا کا سجدہ دسترخوان پر ہی کر دیا، خدا کا سجدہ طریق معصوم امام سجاد علیہ السلام، خدا کا سجدہ دسترخوان پر ہی کر دیا. خدا کی نعمت اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ دسترخوان سے اٹھ کر مصلی پر آتے، اتنا فاصلہ بھی خدا کی شکر کے ادائیگی میں امام نے قبول نہ کیا. سجدہ کر لیا تو اب انسان نے خدا کے شکر کے تینوں مرحلے مکمل کر لیے. البتہ غیر معصوم کے لیے ایک اور بات کہی، اجتناب المحارم. شکر کا اتمام کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. اب آئیے اسی پیرائی میں دیکھتے ہیں ماں باپ کے مسئلے. ماں باپ کے مسئلے سے پہلے صرف ایک جملہ، بہت ہیں ایسے عقل کے دیوانے جو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تڑپا کر بھی خدا کو راضی کر سکتے ہیں. بہت ہیں ایسے سرکرے جو سمجھتے ہیں خدا کو ان کے سجدوں کی ٹکروں کی حاجت ہے، ماں باپ کو ستا کر بھی سجدے قبول ہو جائیں گے. بہت ہیں سمجھتے ہیں ایسے کہ خدا کا شکریہ ادا کر دیں گے تو ماں باپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. انشکر لی والدین کے درمیان میں امام کا فرمان سنیں، فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے اور رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں مجھے رب تک پہنچانے والا کون ہے؟ انسان نہیں تو اور کون ہے؟ میں خود سے تو رب تک نہیں پہنچا. میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تو نہیں آیا تھا. ہاں مجھے کیا معلوم تھا فطرت اسلام کیا ہوتی ہے، میرے کان میں کیا سنایا جاتا اور کیا نہ سنایا جاتا، مجھے کون سی مٹی پیشانی پہ لگا کر کس کا بندہ بنا دیا جاتا. خدا کا شکر ہے کہ مجھے انسانوں نے، ماں باپ جیسے انسانوں نے رب کا بندہ بنا دیا. ہم لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کر سکے خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. اس فارمولے کے ساتھ اب غور کیجیے، انشکر لی والدین، انسان میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. والدین کے شکریہ کے تین جملے ہو گئے، ایک زبان سے شکریہ، ایک دل سے شکریہ، ایک اعضاء و جوارح سے شکریہ. زبان سے شکریہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دونوں بار جمع کرتی خدا نے اس آیت کے اندر کہ دیکھو اپنے والدین سے اف تک مت کہنا. جب بھی ان سے بات کرنا تو قول کریم میں کرنا. قول کریم ہی زبانی شکریہ ہے ماں باپ کا. یہ قول کریم کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان اس کو اس طرح لیتا ہے کہ جہاں اس کے مفادات وابستہ ہوں وہاں اپنی زبان کو بڑا اخلاق یافتہ بنا لیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر اس نے بہت سے تیز آواز میں بات کر لی تو آج جاب ختم، 30 سال پرانی جاب ختم ہو جائے گی. جی ہاں، اگر آپ نے زبان سے بد کلامی کی اپنے باس سے، حیرت کی بات ہے 30 سال کی جاب ختم ہو جائے، مہینے کا تنخواہ ملنے کا سلسلہ ختم ہو جائے. انسان اس خوف سے، حالانکہ بھوکا مرے گا نہیں، یہ رازق نہیں، یہ مالک نہیں، یہ پیدا کرنے والا نہیں، یہ مارنے والا نہیں، صرف وسیلہ رزق ہے. وسیلہ رزق کی خدمت اور احترام اتنا ہے کہ انسان اس کے سامنے اچھی
اس انداز سے بات کر رہا ہے. تو جو انسان کا پیٹ کچھ دیر کے لیے بھر دے وسیلہ بن کر، اس سے تو اچھے اخلاق سے بات کرے. اور جس نے اس کی بنیاد رکھی ہو، ان ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا. فلا تقل لهما اف. اور یہ اف کا مطلب چہرے پر ناگواریت پیدا کر لینا، اپنی پیشانی کی شکنوں کو اس طرح سے شو کرنا کہ جیسے تم کو یہ بات بری لگے. یہ بھی اف کے اندر آنا. فلا تقل لهما اف. اور اف کہنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور جب بھی کرنا تو بات قول کریم میں کرنا، بڑے شائستہ انداز میں. دیکھو دنیا بھر میں جتنے رشتے ہیں ان کا نام لے سکتے ہو، مگر کبھی اپنے ماں باپ کا نام مت لینا. ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام تک مت لینا. تو بولنا سکھا دیا قرآن نے کیسے بات کرنی ہے، شائستہ انداز سے بات کرنی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ دل کا مسئلہ. اب آپ سے دلی محبت. اللہ اکبر. بس ایک جملہ کافی ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جب کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو لٹائے اپنے پہلو کے ساتھ، تو ہم اسے لٹائے اپنے بائیں پہلو کے ساتھ الٹی طرف. کبھی مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیفہ سے، آپ بتائیے کہ بہتر ہے کہ سیدھے پہلو پہ لٹائے، سیدھا افضل ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَعَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَعَ أَصْحَابِ الشِّمَالِ. سیدھے ہاتھ والے کیا کہنا. جماعت کی نماز کا مسئلہ یہی، صف اول میں سیدھے ہاتھ کرو، کیا کہنا ان کا. تو سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ. امام فرما رہے تھے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو الٹے ہاتھ پر یعنی الٹے پہلو کے ساتھ لٹائے. جب انسان نے ترقی کی اور نفسیات مادر اور اولاد کو معلوم کیا، تو 100 خواتین پر تجربے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جتنے بچے لٹائے گئے تھے سیدھے پہلو پر ماں کے ساتھ، وہ رات بھر بے چین رہے. اور جتنے لٹائے گئے تھے ماں کے ساتھ الٹے پہلو کے ساتھ، وہ رات بھر مطمئن رہے، سوتے رہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں کیسے آتی؟ جو خانے کعبہ کا طواف سمجھ لیتا اس کی سمجھ میں آ جاتا کہ اینٹی کلاک وائز کیوں ہوتا ہے، کلاک وائز کیوں نہیں ہوتا. خانے کعبہ کا طواف کلاک وائز نہیں ہوتا. کیوں؟ افضل تو یہی تھا سیدھا. الٹا کیوں؟ دل سے خدا قریب ہے، دل سے ماں بھی تو قریب ہے نا. کتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. جو کہتے ہیں نا موسیقی اور روح کی غذا، وہی مانی. جو ماں کے پیٹ میں انسان سنتا تھا، وہ کیا سنتا تھا؟ یا تو ماں کی بات سنتا تھا، ماں کی آواز سنتا تھا. اور جب ماں خاموش ہوتی تھی تو ماں کے دل کی آواز کو سنتا تھا. تو دل ہے انسان کے بائیں طرف. جب ماں لٹاتی ہے بچے کو بائیں طرف، تو باہر آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد بھی ماں کے دل کی آواز سے انسان مانوس رہتا ہے. اور رات بھر اسے وہی آواز آتی رہتی ہے جو 9 مہینے شک میں مادر مایا کرتی تھی. تو دل سے کیوں دل ملا ہوا نہ ہو؟ واللہ میں اسے اولاد کیسے کہوں جس کا دل ماں باپ سے ملا ہوا نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پھل کا تعلق درخت سے نہ رہا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے انسان کے لیے مسئلہ ماں باپ کی خدمت میں کیسے بات کرنا ہے، ماں باپ سے دل کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے. واقعاً دل دھڑکتا ہے تو ماں کے دل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. نہ ماں کا دل دھڑکتا، نہ ماں کے دل کی توانائیوں سے شکم مادر میں انسان کا دل دھڑکتا. اس کے بعد تیسرا جملہ کہ ماں باپ کی خدمت شکر کیسے مکمل ہوگا؟ کہ اجتناب المحارم خدا کے لیے تھا. اتمام شکر کیا ہے؟ کہ اجتناب المحارم تو ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ کہ ان کی مخالفت سے بچو. یہ شکریہ کی آخری منزل ہے. ماں باپ کہیں بیٹھ
بیٹھ جا، اولاد بیٹھتی نہیں، ماں باپ کہیں کھڑا ہو جا، اولاد کھڑی ہوتی نہیں، ماں باپ کہیں جلدی گھر میں آ، اولاد سنتی نہیں، تو پھر شکریہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، جو ماں باپ کو شکریہ ادا نہ کر سکا خام خیالی ہے کہ اس نے خدا کا شکریہ ادا کر لیا۔ انشکر لی والدیک، آخری جملہ اتنی سخت وارننگ ہے کہ اگر یہ جملہ انسان سمجھ لے تو ویسے ہی ٹھیک ہو۔ جواب پڑے محمد روز میتوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھنے والا انسان، شاید آج سے 100 سال پہلے موت کے اتنا قریب ہم نہیں ہوئے تھے جتنا آج ہو چکے۔ آج سے 100 سال پہلے اتفاق سے کسی کا سویم ہوتا تھا، اتفاق سے کہیں انسان شرکت کرتا تھا، بھئی انتقال ہو گیا، اور اتنا مجمع میت میں ہوتا تھا کہ سے کوئی عجیب بات واقع ہو گئی۔ آج اتنا پیر در پہ میتیں انسان دیکھ رہا ہے، اب تو کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے آپ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ الیہ المصیر، خدا کہتا ہے ماں کا شکریہ ادا کرو، باپ کا شکریہ ادا کرو یا نہ کرو، آؤ گے تو لوٹ کے میرے پاس۔ اس سے بڑی وارننگ کیا ہوگی؟ کون سا انسان ہے تو خدا کے پاس لوٹ کے نہیں آ سکے؟ کون سا انسان؟ الیہ المصیر۔ ایک ہی جملہ کافی ہے۔ دو آیتوں میں شب جمعہ قریب آ رہی ہے، مولا المتقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اینما یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے تمہیں موت ضرور آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعے بنا کر اس کے اندر محفوظ ہو جاؤ۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، برج تعمیر کرو، قرآن کے الفاظ، وارث قرآن کے الفاظ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِهِ۔ یہ جملہ سوائے مولا کے اور کون کہہ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ خدا کی حکومت کو جو جانتا وہی تو کہہ سکتا ہے نا کہ خدا کے لیے حکومت کا احاطہ اتنا وسیع ہے کہ اس وسیع احاطے سے فرار کرنا ممکن نہیں۔ جناب یہ جملے اور انسان کی ذمہ داری، الیہ المصیر، جانا سب کو اللہ کے پاس ہے۔ تو ماں باپ کے تعلق کا، ماں باپ کے مسئلے کا کیا ربط ہے خدا کے پاس جانے سے؟ اگر کوئی ربط نہیں ہے، مجھے اپنے اعمال کا مسئلہ ہے، آپ کو اپنے اعمال کا مسئلہ ہے، تو خدا کیوں کہتا ہے الیہ المصیر؟ کوئی تعلق تو ہوگا نا کہ ماں باپ کے مسئلے کو خدا کی وارننگ کیا کہ الیہ المصیر، روکے میرے پاس آؤ گے۔ اس کا مطلب کہ میرے پاس آنے والا اگر ماں باپ کو ناراض کر کے آئے گا تو کہاں بچ کے جائے گا؟ اب نہ نماز فائدہ مند ہے، نہ روزہ فائدہ مند ہے، نہ حج فائدہ مند ہے، نہ تلاوت قرآن کام آئے گی۔ کام آئے گی تو آل محمد کی ولایت کام آئے گی، ماں باپ کی رضا کام آئے گی۔ ہاں ان کے لیے، ان کے حصول کے لیے ماں باپ کی محبت، میں تو کہتا ہوں خاص طور سے ماں کا حوالہ کہ ایک طرف ایک بھائی، ایک طرف ایک بھائی اور ایک طرف ماں کا جنازہ، دو بھائیوں کے جنازے اٹھائے کچھ مہینوں کے فرق کے ساتھ، مگر جب ماں کی میت کو اٹھایا تو وہ غربت، چھوٹے چھوٹے شہزادے یاد آئے۔ میں کہتا ہوں یہ مومنہ کا انتقال ہوا تو اپنے بچوں کو بہت اطمینان سے دیکھا تھا کہ ہاں بڑے ہو گئے، برسر روزگار ہو گئے، لیکن اس کا دل زخمی تھا مومنہ کا۔ ایک دفعہ ایک بیٹے کا داغ دیکھا، ایک دفعہ دوسرے بیٹے کا داغ دیکھا، وہ غربت، ان دو بیٹوں کا داغ لیے ہوئے مومنہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بیٹے کا داغ لے کر تو فاطمہ بھی رخصت ہوئی تھی نا۔ محسن کی لاش مولا کے ہاتھوں پر
پر ہائے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر، ایک طرف وہ بیٹا جو ماں کی شکم میں شہید ہو گیا، ایک طرف وہ دونوں بیٹے جو ماں کی میت سے لپٹے ہوئے ماں کو رو رہے تھے، اماں اکیلا چھوڑ کر چلی۔ حسین رو کر کہتے تھے بابا ماں بلاتی کیوں نہیں؟ ادھر ماں نے بندے کفن توڑ کر حسین کو بلا لیا۔